بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین جنگی کو جب خبر ملی کہ شاور نے شیخوں سے غداری کی ہے اور صلیبیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا کر اس کو بلبیس میں محصور کر لیا ہے تو اس نے ماہ رمضان 559 ہجری بمطابق اگست 1124 عیسوی میں عیسائیوں کے مشہور قلعے حرم پر چڑھائی کر دی۔ اس حملہ سے اس کا مقصد دوسرا محاذ جنگ کھول کر عیسائی قوت کو منتشر کرنا تھا۔ سلطان نے جو ہی حرم کا محاصرہ کیا، بوہمنڈ ثانی والی انطاکیہ، ریمنڈ والی طرابلس اور جوسلین ثالث متحد ہو کر اس کے مقابلے پر آ گئے۔ ان تینوں کی افواج کی مجموعی تعداد 22,000 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری طرف نور الدین کے پاس صرف 4,000 سپاہی تھے، تاہم وہ عیسائیوں کی کثرت تعداد سے مطلق ہراسان نہ ہوا اور اپنے لشکر کو ایسے ماہرانہ انداز میں مرتب کیا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سلطان نے میمنہ کے افسر فخر الدین قزا ارسلان کو تخلیہ میں بلا کر ہدایت کی کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر عیسائیوں کا پہلا حملہ روکو اور تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد اپنے قدم بتدریج اس طرح پیچھے ہٹاؤ کہ حملہ آور بہت سے ٹکڑیوں میں بٹ جائے۔ قزا ارسلان نے سلطان کی ہدایت پر عمل کیا۔ جب عیسائی لشکر نے اس پر حملہ کیا تو اس نے اپنی جمعیت کو منتشر کر کے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 کوس کے قریب پیچھے ہٹ گیا۔ عیسائی اس کی جنگی چال کو نہ سمجھ سکے اور اس کے منتشر سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے دور تک پھیل گئے۔ اسی وقت سلطان نے اپنے میسرہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ماردینی جانباز اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بجلی کی طرح عیسائیوں پر جا گرے اور ان کی صفیں درہم برہم کر کے رکھ دی۔ عیسائی فوج کے سوار اور پیادے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں افراتفری کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب سلطان نے قلب لشکر اور مقدمت الجیش کو ساتھ لے کر اس زور کا حملہ کیا کہ عیسائی حواس باختہ ہو گئے اور اپنے 1/3 آدمی میدان جنگ میں کٹوا کر بھاگ نکلے۔ فتح مند مسلمانوں نے 5,000 کے قریب عیسائی گرفتار کر لیے اور ان میں ان کے تمام سربراہ آوردہ سردار بوہمنڈ والی انطاکیہ، ریمنڈ والی طرابلس، جوسلین ثالث اور ڈیوک آف روم بھی شامل تھے۔ اس طرح سلطان نے عیسائیوں سے بقیہ کی ہزیمت کا بدلہ لے لیا اور 21 رمضان المبارک 559 ہجری کو قلعہ حرم میں داخل ہو کر اس کی فصیل پر اسلامی علم نصب کر دیا۔ حافظ ابو القاسم علی بن حسن دشتی نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ یہ مارکہ نور الدین محمود زنگی کے عظیم کارناموں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس نے صرف 4,000 فوج سے عیسائیوں کے 32,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کو شکست فاش دی۔ کچھ عرصہ کے بعد بوہمنڈ والی انطاکیہ نے ایک کثیر رقم فدیہ میں دے کر سلطان سے رہائی حاصل کر دی۔ سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کر دیا۔ ریمنڈ 8 سال تک سلطان کی قید میں رہا اور 567 ہجری میں فخر الدین مسعود بن زعفرانی کی سفارش پر 1.5 لاکھ دینار اور 1000 مسلمان قیدی رہا کرنے پر آزاد ہوا۔ حرم کی فتح کے بعد سلطان 3-4 ماہ تک مفتوحہ قلعے میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران میں وہ عیسائیوں کے نواحی علاقوں کو برابر تاخت و تاراج کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی حدود سلطنت کو لازکیہ اور سویدہ تک وسیع کر لیا۔ ذی الحجہ 559 ہجری میں اس نے موصل اور دیار بکر کی فوجوں کو واپس جانے کا حکم دے دیا اور خود تبریہ پر لشکر کشی کی تیاری کرنے لگا۔ عیسائیوں کو سلطان کے ارادہ کی خبر ہوئی تو وہ ہر طرف سے تبریہ کو بچانے کے لیے علمہ آئے، لیکن سلطان کے لشکر نے کچھ ایسے طریقہ سے نقل و حرکت کی کہ عیسائی متحد ہو کر آگے بڑھنے کی بجائے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب سلطان کا کام آسان ہو گیا اور اس نے بغیر کسی شدید مزاحمت کے تبریہ کو فتح کر لیا۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔